قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ مشرکین مکہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کشمکش اور مکالمہ وہ جاری ہے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تو ہوں ہی تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا۔ کس چیز سے خبردار کر رہا ہوں؟ آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو عاجز کرنے کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے جو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات نہ چلیں، ہماری مرضی چلے۔ یہ ہے بڑی جو ہے وہ باغیانہ حرکت کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاشرے میں شرم و حیا کی اقدار عام ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سائن بورڈز کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ معاشرے کو بہا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاشرے سے سود ختم ہو، اور وہ سود کی نئی نئی صورتیں، نئی نئی اسکیمیں، نئی نئی شکلیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاشرے میں شرک نہ ہو، اور وہ شرک کے لیے نئی نئی پٹیاں، نئی نئی مثالیں اور نئے نئے دلائل دینا چاہتے ہیں۔ تو والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو عاجز کرنے کی، یعنی ہمارے احکامات پر عمل میں رکاوٹ کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ بدنصیب جہنم والے ہیں۔ بڑی نازک آیت آ رہی ہے، مشکل آیات میں سے ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، نہ ہی کسی رسول کو اور نہ ہی کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر یہ ہے کہ جب بھی اس نے کوئی ارادہ کیا، جب بھی اس نے کوئی منصوبہ بنایا، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس کے خیال میں آمیزش کر دی۔ وحی میں شیطان آمیزش نہیں کر سکتا، وحی کی حفاظت اللہ نے کی ہے، لیکن جب وحی پر عمل کے حوالے سے نبی نے کوئی منصوبہ بنایا، یا وحی کو جب اللہ کے رسول نے کسی کے سامنے بیان کیا، تو مختلف شکلوں میں شیطان نے اس کے مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اب اس کو مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو خوشخبری دی۔ سورہ انعام آیت نمبر 89-89 میں، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ مکے والے اس قرآن مجید کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے، وہ قوم اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ اب اللہ کے رسول سوچنے لگے کہ یہ کون سی قوم ہو سکتی ہے، تو آپ کا ذہن چلا گیا طائف کی طرف کہ شاید یہ طائف والے ہیں، آپ طائف کی طرف چلے گئے، لیکن طائف میں تو وہ کچھ ہوا جو مکے میں 10 سال میں نہیں ہوا تھا، اور مذاق اڑانے کا موقع مل گیا دشمنوں کو کہ جی یہ تو کہتے تھے کہ اللہ نے ایک اور قوم کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ اسی امید کے ساتھ طائف گئے تھے، وہاں تو کچھ اور ہو گیا۔ تو جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، ان کو طنز کرنے کا، اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی سال مدینے سے ایک کھڑکی کھول دی، اللہ کے رسول کے لیے رحمت کی۔ 6 افراد مدینے کے
سن 1190 میں ایمان لائے، 1290 میں 12 افراد ایمان لائے، 1390 میں 72 افراد ایمان لائے، اور اس کے بعد مدینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو صحیح ثابت کر دیا۔ اسی طریقے پر سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ تم اے مشرکو اور تمہارے معبود یہ دونوں کے دونوں جہنم کا ایندھن ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ فوراً شیطان نے یہ بات سجھا دی مشرکین کو، انہوں نے کہا بس جی عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جلیں گے معاذ اللہ، وہ بھی تو معبود ہیں، فرشتے بھی تو معبود ہیں، وہ بھی جہنم میں جلیں گے۔ حالانکہ اللہ نے اسی سورہ انبیاء میں دوسرے رکوع میں فرشتوں کی عظمت بیان کر دی، اسی سورہ انبیاء کے چھٹے رکوع میں حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی اہمیت بیان کر دی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے حوالے سے ایک جو ہے وہ آمیزش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے پر آج بھی روشن خیالی کے نام پر قرآن مجید کے احکامات میں اس طرح کی تحریف شیطان اور اس کی قوتیں کر رہے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ لہذا اللہ نے قرآن مجید میں پردے کے احکامات نازل کیے، اور وہ کہتے ہیں جی بالکل صحیح ہے، پردہ تھا، یہ اس زمانے کا رواج تھا، یہ اس زمانے کے لیے تھا، آج یہ پردہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آج کے لیے پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر وہ جو قرآن مجید میں آیا بس صلح خیر، صلح تو بہت اچھی بات ہے، صلح ہونی چاہیے، حالانکہ قرآن مجید کا حتمی حکم یہ ہے کہ صلح مجبوری میں ہے، جب قوت ہو برائی کو ہاتھ سے روکنے کی پھر صلح نہیں کرنی، برائی کو مٹانا ہے، اصل تو حکم قرآن کا یہ ہے۔ مکے والے منتیں آ کر کرتے رہے سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول سے کہ آپ صلح دوبارہ کر لیں، آپ نے صلح دوبارہ نہیں کی، انہوں نے صلح توڑی تھی، آپ نے نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ صلح اور جو ہے وہ کفار کے ساتھ ایک کمپرومائز اور کفار کے ساتھ ایک سمجھوتا، اس روشن خیال لوگ اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی، مراد یہ ہے کہ کسی اور کی گمراہی کو تم اپنے لیے بے عملی کا جواز نہیں بنا سکتے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی تو نہیں پڑھتا تھا، لہٰذا وہ بھی نہیں پڑھتا تھا، اسے میں بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ نہیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ خود اس سے پوچھ لے گا تم تو پڑھو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس آیت سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم پر تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ہے، بس صرف اپنی فکر کرو، کسی اور کی فکر مت کرو۔ ابوبکر صدیق نے اس پر خطبہ ارشاد فرما کے لوگوں کو ڈانٹا کہ تم قرآن پاک کی ان آیتوں کا انکار کر رہے ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تبلیغ کا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کا حکم دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے ایک غلط مفہوم ذہنوں میں پیدا کرنا، یہ شیطان اور اس کے ٹولے کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ، یہ طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں، فرمایا اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول اور کسی نبی کو مگر یہ کہ جب اس نبی نے کوئی ارادہ کیا القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ان کے خیال میں آمیزش کر دی، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کو جو کچھ کہ شیطان ملاتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کا حق ہونا وہ ثابت کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو شیطان نے ملائی ہے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا دے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر پہلے ہی کوئی کمزوری ہے، ان کو ایک جواز مل جاتا ہے، وہ اس کی بنیاد پر اپنی بے عملی میں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک یہ ظالم یہ بڑی دور کی مخالفت میں ہیں، ضد میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اسی پورے مرحلے سے، اسی پورے عمل سے جان لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ قرآن اے نبی آپ کی طرف سے حق ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ایک قوم کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ وہ اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ جب طائف سے اللہ کے رسول جو ہے وہ مایوس لوٹے تو بڑے خوش ہوئے جن کے دلوں میں مرض تھا کہ قرآن کی بات غلط ثابت ہوئی، لیکن اللہ نے فوراً ہی
مدینے والوں کے حق میں اس خبر کو سچ ثابت کر کے اپنے قرآن مجید کی حقانیت ثابت کر دی۔ اہل ایمان کا ایمان اس سے اور مضبوط ہوا۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جاننے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ بے شک یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو اس قرآن پر اور زیادہ جذبے کے ساتھ ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مزید نرم پڑ جائیں اس قرآن مجید کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور برابر رہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اس قرآن مجید کے بارے میں شک میں، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان پر اچانک آ جائے گی قیامت، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، اور یا پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا ایک ایسے دن کا جو بھانج ہوگا۔ عقیم سے مراد، بھانج سے مراد ایک ایسا دن جو ہر خیر سے خالی ہوگا، اس روز ان کے لیے شر ہی شر ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہت کل کی کل اللہ ہی کے اختیار میں ہوگی۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ ہوں گے نعمتوں والے باغات میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان بد نصیبوں کے لیے ہوگا ذلت والا عذاب۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اب یہ سورہ مبارکہ چونکہ آدھی مکی ہے آدھی مدنی ہے، اور اسی دوران ہجرت ہوئی ہے، ہجرت کے دوران بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی آ رہی ہے۔ ہجرت کرنے والوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، اپنے جمع کاروبار، اپنے مکانات، اپنی جائیدادیں، اپنے رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ مدینہ آ گئے تھے، ان کی تحسین۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، اور پھر اس کے بعد وہ قتل کر دیے گئے یا طبعی موت مر گئے۔ پہلے سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس راہ میں ہجرت کے بعد ابھی اور بھی آزمائشیں آئیں گی، شہادت کے جام بھی نوش کرنے پڑیں گے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر شہید کر دیے گئے۔ 14 ساتھی بدر میں شہید ہوئے، 70 ساتھی احد میں شہید ہوئے، اس کے بعد بھی جو ہے شہادتیں ہوتی رہیں، تو پھر اس کے بعد شہید کر دیے گئے یا طبعی موت مر گئے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہی بہترین رزق دینے والا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اور اللہ ضرور ان کو داخل کرے گا ایسے گھروں میں، ایسی جگہوں پر کہ جن جگہوں کو وہ پسند کریں گے۔ اپنا دنیا کا گھر چھوڑا ہے اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ ایسا گھر دے دے گا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ ذالک، یہ تو تم سن چکے۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس نے بدلہ لیا جیسی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ اشارہ ہے بدر کی طرف کہ بدر کا مارکہ آنے والا ہے ہجرت کے بعد، اللہ نے پہلے سے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس نے بدلہ لیا ویسا جیسے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اس کے ساتھ پھر زیادتی کی گئی، اشارہ ہے احد کی طرف کہ احد میں آ کے کافر پھر زیادتی کریں گے۔ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ گویا بدر میں جو مسلمانوں کو کامیابی ملنی ہے اس کا بھی ذکر بھی آ گیا، اور احد میں جو مسلمانوں پر آزمائش آنی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ یہ آزمائشیں بھی گویا آنے والی ہیں، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کیوں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی کیوں بہترین رزق دے گا، اللہ تعالیٰ ہی کیوں اچھے گھر دے گا، اللہ تعالیٰ ہی کیوں مدد کرے گا، اس لیے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
کائنات کے نظام میں دن رات جو چل رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو کہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ تم دیکھتے ہو کہ دن داخل ہو گیا رات میں، رات تھی اور جو ہے وہ دن آ گیا، دن کا اجالا اس پر آ گیا، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ دن کا اجالا تھا اس کے اوپر رات کی چادر آ گئی، رفرت تاریکی آ گئی۔ تو رات پر اللہ ڈالتا ہے دن کو اور دن پر اللہ ہی ڈالتا ہے رات کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا ہے، سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو ہو گئی زمین سرسبز۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی، کسی کی نیکی کی، کسی کے تقوی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الحمید، اور اس کی تعریف آپ سے آپ کائنات میں جاری و ساری ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے ہر اس شے کو جو زمین میں ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، ہر چیز اللہ نے زمین میں جو ہے تمہاری خدمت کے لیے لگا رکھی ہے، اس کو استعمال کرو، اس کو قابو میں لاؤ، اس کو استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور چلتی ہیں کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ کہیں وہ گر نہ پڑے زمین پر، مگر یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، اگر وہ تھما ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے حق میں بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اس اللہ ہی نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان یقیناً بہت ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے، ہم ناسکو، کہ جن کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو اے نبی وہ ہرگز آپ سے اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں نہ جھگڑیں، وہ اعتراض نہ کریں کہ یہ آپ کیسے عبادت کر رہے ہیں، کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے رکوع کر رہے ہیں، کیسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اے نبی آپ ان کو بھی بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ بالکل سیدھی ہدایت پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کا سب لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک ایسا پورا ریکارڈ مینٹین کرنا، ہر چیز کو لکھنا، بے شک اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم، اور نہ ہی ان کے پاس اپنے اس شرک کے لیے کوئی علم، کوئی اور جو ہے وہ علمی دلیل ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا ہے انکار، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، انہیں قرآن کی تلاوت ان بدبختوں کو انتہائی ناگوار لگتی ہے۔ یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ دسترازی کرے، حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز کہ جو اس سے بھی زیادہ بری ہے؟ جتنا برا تمہیں اس وقت لگ رہا ہے قرآن کا سننا، تمہیں میں ایسی چیز بتا دوں کہ جو اس سے بھی زیادہ بری ہے، النار، وہ ہے آگ، وہ ہے جہنم، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی اس آگ سے حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ رہا ہے سورہ حج کے آخری رکوع میں نے منتخب نصاب کا تعارف اس سے پہلے آپ کو کرایا تھا۔ یہ سورہ حج کا آخری رکوع اور اگلی سورہ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتیں بھی منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ تفصیلی درس انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ منتخب نصاب کے چوتھے حصے کا آخری درس سورہ حج کی یہ ان آیات پر مشتمل ہے، اور سورہ منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا پہلا درس وہ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 آیتوں میں سے 4 میں تمام انسانوں سے خطاب کیا اور تمام انسانوں کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ 2 آیتوں میں توحید کی دعوت، 1 آیت میں رسالت کی دعوت اور 1 آیت میں آخرت کی دعوت۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئیں تو آخری 2 آیتوں میں صرف اہل ایمان سے گفتگو ہے، ان کو اللہ نے عمل کی دعوت دی ہے۔ تو 4 آیتوں میں دعوت ایمان اور 2 آیتوں میں دعوت عمل۔ اب آئیے دعوت ایمان، ان میں سے بھی پہلی 2 آیتیں توحید کے بارے میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی گئی، فاستمعوا لہا، اس مثال کو بہت غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سب کی سب مل کر ایک مکھی تک نہیں بنا سکتی، ولو اجتمعوا لہا، اگرچہ وہ ساری کی ساری ہستیاں جمع بھی ہو جائیں تو وہ مل کر ایک مکھی تک بنانے پر قادر نہیں ہیں۔ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے، تم نے ان کے سامنے تبرکات رکھے ہیں اور مکھی اس میں سے کچھ ایک ذرہ تبرک کا لے کے اڑ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تو وہ مکھی سے واپس لینے پر قادر نہیں۔ یہ ہے اللہ کے سوا دیگر معبودوں کی لاچارگی اور بے بسی۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طلب کرنے والا بھی، اور کمزور ہے وہ جس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ معبود بھی کمزور اور اس کا عابد بھی کمزور۔ اور یہیں سے ڈاکٹر رفیع الدین نے فلسفہ پیش کیا ہے بہت عمدہ، اور وہ فلسفہ ہے آدرش کا، آئیڈیل کا، مقاصد کا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان وہی ہے جس کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہو، جس کا کوئی نہ کوئی مقصود ہو۔ جس کا کوئی مقصود ہے ہی نہیں، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ جانوروں کا مقصد کوئی نہیں ہوتا، انسان تو ہے وہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصود ہو۔ جس کا کوئی مقصد نہیں وہ زندگی نہیں گزارتا، زندگی اسے گزار دیتی ہے۔ زندگی وہی گزار رہا ہے جس نے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد طے کر رکھا ہے۔ مقصد جتنا اونچا ہوگا اتنا انسان کا کردار بھی اونچا ہوگا، جتنا طالب مطلوب اونچا ہے اتنا طالب بھی اونچا ہوگا۔ مقصد گھٹیا ہوگا تو انسان کا کردار بھی گھٹیا ہوگا۔ اگر میرا مقصد صرف اپنے قبیلے کی فلاح و بہبود ہے تو میں اس حد تک تو بہت اثار کروں گا، اور اس کے باہر میں جو ہے وہ ہر طرح کا ظلم و ستم کروں گا کہ میرا مقصد صرف اپنے قبیلے کی فلاح و بہبود ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے اپنے قبیلے کو فائدہ پہنچانا چاہوں گا۔ اور اگر میرا مقصد پوری نوع انسانی کی خدمت ہے، اس لحاظ سے میرا اثار، میری قربانی، میرا کردار بھی اتنا بہتر ہوگا۔ تو جتنا اونچا مقصد اتنا اونچا کردار، جتنا گھٹیا مقصد اتنا گھٹیا کردار۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن،
جتنی اونچی آپ کمند پھینکیں گے اتنا اونچا آپ چلے جائیں گے، کمند ہی اگر نیچے پھینکیے تو انسان اتنا ہی نیچے جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ مقصد وہ تھا جو رحمت للعالمین اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تھا پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک عادلانہ نظام کا قیام۔ 3 مرتبہ قرآن مجید نے فرمایا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس نظام عدل کو تمام نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اعلیٰ مقصد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اگر پہچان لیتے تو پھر گھٹیا مطلوب اختیار نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے سوا لاچار بے بس معبودوں کو ہرگز اپنا معبود نہ بناتے۔ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور بہت ہی زبردست ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کو محبوب، مطلوب، مقصود بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ حج کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آیتوں میں دعوت ایمان بیان فرمائی اور 2 آیتوں میں دعوت عمل۔ 2 آیتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ جن میں ایمان میں سے توحید باری تعالیٰ کا ذکر آ چکا۔ اب اس کے بعد اس رکوع کی تیسری آیت میں ایمان بالرسالت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے چن لیا فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رسول بنایا، انسانوں کو بھی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ انسان کے لیے ممکن نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو براہ راست اللہ سے سننا۔ اللہ تو ہماری ہر بات سنتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی آواز کو نہیں سن سکتے تھے۔ اللہ نے ہم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سلسلہ رسالت بنایا، اور اس سلسلہ رسالت کی 2 کڑیاں ہیں۔ ایک اللہ نے چنا رسول فرشتوں میں سے، اور ایک اللہ نے رسول چنا انسانوں میں سے۔ حضرت جبریل رسول ملک ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا کلام لیا، اور انہوں نے آ کر پہنچایا رسول بشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یا اس سے پہلے دیگر انبیاء تک انہوں نے پہنچایا، اور پھر رسول بشر سے وہ اللہ کا کلام ہم تک پہنچا۔ قرآن حدیث اللہ ہے، اللہ کی حدیث ہے، اللہ کی بات ہے۔ اس حدیث اللہ کے 2 راوی ہیں، ایک رسول ملک اور دوسرا رسول بشر۔ ان 2 راویوں کے ذریعے سے اللہ کی بات ہم تک پہنچی ہے۔ یہ اہمیت ہے فرشتوں پر ایمان کی بھی۔ اگر سر سید احمد خان کی طرح ہم فرشتوں پر کو بھی سمجھیں کہ یہ بس ایک فورسز آف دی نیچر ہیں اور ان کا ہم انکار کر دیں، تو پھر وحی کی کوئی اور توجیہ کرنی پڑے گی۔ وحی ہم تک کیسے پہنچی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وحی پہنچی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، بے شک اللہ نے چن لیے رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر،
بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہم نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا ان دو واسطوں کے ذریعے سے۔ یہ تو تھا ایمان بالرسالت۔ ایمان بالآخرت، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، کس چیز کو ترجیح دے رکھی ہے، کس چیز کو پس پش ڈالا ہے، دنیا مقدم ہے یا آخرت، دین مقدم ہے کہ دنیا، اللہ سب جانتا ہے۔ اسے بذات خود پتہ ہے کہ کس انسان کی زندگی میں ترجیح کس چیز کو حاصل ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ تھی 4 آیتیں کہ جن میں ایمان کا ذکر آ گیا۔ اب جو لوگ ایمان لے آئے ان کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہ ہے پہلا تقاضا، یعنی نماز ادا کرو۔ یہ ارکان رکوع اور سجود نماز کے ہیں۔ جیسے تم نے کلمہ پڑھا، پہلا عملی تقاضا کچھ دیر بعد کیا آئے گا؟ نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھو۔ اور نماز سے مراد یہ لیا ہے مفسرین نے کہ ارکان اسلام ادا کرو۔ پہلا تقاضا ہے نماز، اور زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور ابھی زکوٰۃ کا ذکر آگے اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے۔ تو ارکان اسلام ادا کرو، یہ ہے عملی طور پر پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پوری زندگی میں اپنے رب کی غلامی کرو، اپنی کمائی میں بھی، مال خرچ کرنے میں بھی، اپنی معاشرت میں بھی، اپنی تقریبات میں بھی، اپنے گھر میں بھی، دفتر میں بھی، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانو، 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کرو، یہ اگلا تقاضا ہے۔ نمبر 3 وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بھلائی کے کام، ایک بھلائی کے کام وہ ہے جن کا تعلق دنیا سے ہے، اپنے بھائیوں کی تکلیف میں ان کی مدد کرو، غریبوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، مسافروں کی، یہ تعلیمات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ خیر کے کام کرو، یعنی ہمدرد بن جاؤ انسانوں کو۔ لیکن اگر تم نے صرف دنیوی اعتبار سے ان کی مدد کی تو تم نے ان کے ساتھ بھلائی کا بڑا وقتی اور محدود اور ناپائیدار کام کیا۔ کوئی بھوکا ہے، تم نے کھانا کھلا کے اس کے پیٹ کی آگ بجھا دی، اچھا ہے، خوش ہو گیا، دعا دی، چلا گیا۔ بے نمازی ہے تو وہ پورے کا پورا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو تم نے تو بڑی وقتی بیل فیر کی اس کی اصل بیل فیر یہ ہے کہ جہاں تم نے اس کے پیٹ کی آگ بجھانی ہے وہیں تم اس کو تبلیغ کر کے اللہ کی طرف بھی لے کر آؤ، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کے رسول کی سنت تو یہی ہے کہ لوگوں تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ اس سے بچا رہا ہوں۔ تو یہ ہے پائیدار خدمت خلق۔ ہمارے ہاں جو سماجی خدمت کے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑی وقتی قسم کی خدمت خلق کر رہے ہیں، دنیا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تبلیغ نہیں کر رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں لا رہے، لوگوں کو غفلت سے نہیں نکال رہے، تو وہ تو بیچارے لوگ وقتی طور پر تو ان کے تن پر کپڑا آ جائے گا، ان کی بیماریاں، اس کا علاج ہو جائے گا، ان کی بھوک مٹ جائے گی، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو پائیدار خیر کا کام یہ ہے کہ جہاں ہم اپنی حد تک دنیا کے اعتبار سے ویلفیئر کے کام کریں، وہیں تبلیغ کے ذریعے سے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہاں، اگر آدمی کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں تو پھر تو وہ صرف دنیوی اعتبار سے سماجی خدمتگار بن جائے، لیکن اگر آخرت کا یقین ہے تو پھر خدمت خلق سب سے بڑی یہ ہے کہ ساتھ تبلیغ بھی کی جائے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر بھی کی جائے۔ اب پائیدار خدمت خلق دنیا میں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ادارہ بنا کر اور جو ہے وہ مدد کرنا شروع کر دے لوگوں کی، بلا شبہ فی زمانہ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ پائیدار خدمت خلق نہیں ہے۔ پائیدار خدمت خلق وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہے کہ پورے نظام کو بدلو۔ یہ نظام ہے اس وقت ظالمانہ جو مسلسل غریب پیدا کر رہا ہے، اور آپ ادارے بنا کر کچھ غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ وہ جو توپ مسلسل لوگوں کو زخمی کر رہی ہے، اس توپ کا منہ بند کرنا چاہیے تاکہ لوگ زخمی ہوں نہ، لوگ بیچارے بھوکے نہ مریں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کے ہر شہری کو روزگار فراہم کرنا، ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شہری کو علاج کی سہولت فراہم کرنا،
یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شہری کو بنیادی تعلیم فراہم کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں یہ۔ اور آج یورپ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، وہاں پر یہ ساری برکات ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے یہ برکات عمر فاروق کی ریاست سے لی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے اتنا اچھا نظام ان کو دے کر، اور ہم خود جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اپنے لوگوں پر اور اپنی جو ہے وہ عوام پر۔ تو پائیدار خدمت خلق کیا ہے؟ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ایسے کوشش کرو جیسے کہ غالب کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی خدمت خلق کے ادارے نہیں بنائے کہ صحابہ کو بھیج دیا ہو کہ فلاں قبیلے میں جا کے آٹے کے تھیلے تقسیم کر دو اور فلاں جگہ جا کر جو ہے وہ ایک مفت کیمپ لگا دو لوگوں کے علاج کے لیے۔ پوری کوشش کر کے، پوری جد و جہد کر کے ایک عادلانہ نظام قائم کر دیا، اس سے جو خدمت خلق ہوئی ہے۔ معاشرے میں اب زکوٰۃ دینے والے ڈھونڈ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے مل نہیں رہے۔ یہ ہے پائیدار خدمت خلق، عادلانہ ریاست کا قیام۔ اس کے لیے ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ۔ کس قدر تاکیدی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ تم بھی کسی ہندو کے ہاں، کسی عیسائی کے ہاں پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نے تمہیں مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا ہے اس کام کے لیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے دین میں اس نے کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی خلاف فطرت بات نہیں رکھی۔ تو رہبانیت نہیں ہے کہ شادی نہ کرو، اور یہ نہیں ہے کہ مرغن غذائیں نہیں کھا سکتے۔ ہر چیز حلال ہے، حلال طریقے سے حاصل کرو، کھاؤ، نکاح کرو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 نکاح کرو اگر عدل کر سکتے ہو۔ کتنا فطری دین ہے، تقاضے کچلے نہیں ہیں، تقاضوں کو صحیح رخ کے اوپر کنٹرول کیا ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، یہ دین تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولادوں میں ایک مسلمان امت اٹھا، اپنے نام کی لاج رکھو، تمہارا نام ہے مسلمان، فرما بردار، اللہ کے فرما بردار بن کے دکھاؤ ہر سطح پر، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ من قبل وفی ھذا، یہی تمہارا نام پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، تمہیں یہ ساری عملی ہدایات کیوں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ رسول گواہ بنے تم پر، وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ قیامت کے دن رسول آ کر کہیں گے کہ اللہ میں نے ان تک دین پہنچانے کا اور دین پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا تھا، تبلیغ کے ذریعے سے بھی، اپنے ذاتی عمل کے ذریعے سے بھی، اور جد و جہد کر کے میں نے ایک عادلانہ اسلامی ریاست قائم کر کے بتا دیا تھا کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے عادلانہ نظام۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام ناقابل عمل ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں ناقابل عمل ہے۔ میں نے ثابت کر کے دکھایا تھا کہ قوم کا لیڈر قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ کسی محل میں نہیں رہتا، سادہ گھر میں رہتا ہے، سادہ لباس پہنتا ہے، اور راتوں کو جاگ جاگ کر وہ عوام کی خبر گیری کرتا ہے۔ میں نے یہ نظام ان کو قائم کر کے دکھایا تھا تاکہ رسول گواہ بنے قیامت کے دن تمہارے اوپر، اور پھر تم نے گواہ بننا ہے لوگوں پر۔ تم بھی کہہ سکو کہ اللہ ہم نے بھی یہ محنت کی تھی، ہم نے بھی تبلیغ کی تھی، ہم نے بھی اپنے اچھے کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کیا تھا، ہم نے بھی دین کے غلبے کی جد و جہد کی تھی، ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ عادلانہ ریاست قائم ہو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اگر تم نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنا ہے تو ان باتوں پر عمل کرو۔ رسول تو سرخرو ہو جائیں گے، انہوں نے اپنا کام کر لیا، اب اگر تم سرخرو ہونا چاہتے ہو تو تمہیں بھی رسول کے نقش قدم پر چل کر یہ سارے کام کرنے ہوں گے جو اللہ نے یہاں پر بتائے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھو، پوری زندگی میں اللہ کی عبادت بھی کرو، خیر کے کام بھی کرو، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ اب آغاز کرو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز، دو زکوٰۃ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ نے نماز کا ذکر کر دیا، زکوٰۃ کا ذکر کر دیا، اور جو باقی کام ہیں، جو باقی کام اس سے پہلے آئے، اللہ کی عبادت، خیر کے کام، اللہ کی راہ میں جہاد، اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ گھبراؤ نہیں، ہمت کرو۔ هو مولاکم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا خوشپناہ ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ هو مولاکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر،
کیا ہی عمدہ مولا، کیا ہی عمدہ حمایتی ہے اور کیا ہی عمدہ مددگار ہے۔ سورۃ المومنون، اس سورت کے آغاز میں مومنین کی اللہ نے صفات بتائی ہیں، وہ جو بنیادی صفات ہیں، ظاہری صفات ہیں، بنیادی صفات کے جن پر عمل کرتے 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 انسان اللہ تعالیٰ کا مطلوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اس صورت کے درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ مومنین کی باطنی کیفیات کا بیان آئے گا، اس لیے پوری صورت کا نام ہے سورہ مومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بنیادی صفات آ رہی ہیں قرآن کے انسان مطلوب کی۔ اللہ ہمیں 7 صفات عطا فرمائے۔ عمل کی نیت سے سنیے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، اہل ایمان۔ مومن ہیں کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مومن نماز پڑھتے ہیں، نماز تو منافق بھی دور نبی میں پڑھتے تھے، یہ تو آج کا تماشا ہے کہ ہیں مسلمان اور نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مومن وہ ہیں جو نمازوں میں خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری خشوع، نماز کو پڑھنا پورے آداب کے ساتھ، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان کتنا دیر کا وقفہ ہے، رکوع سے بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ ایک ہے باطنی خشوع کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، کہ ایک طرف اگر ظاہری طور پہ جھکے ہوئے ہیں تو دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو، پتہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، معلوم تو ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہماری آخری نماز۔ اور پھر ایک ہے پوری زندگی کا خشوع، اگر میں باہر حرام خوریاں کر رہا ہوں اور آ کر یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز میں کبھی خشوع پیدا نہیں ہوگا، اندر سے میرا ضمیر کاٹ رہا ہوگا، تم 2 نمبر کا کام کر کے آئے ہو اور ظاہری طور پر اللہ کے سامنے جھک رہے ہو۔ جو میں سربت سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، دھوکہ دے رہے ہو، تم باہر فراڈ کر کے آئے اور یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو پوری زندگی کا خشوع مطلوب ہے، تب نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ یہ ہے پہلی صفت۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے محبوب بندے لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ہر ایسا کام جس سے وقت برباد ہو، یا تو وہ کام کرو جس سے دنیا کا کوئی جائز فائدہ حاصل ہو، یا وہ کام کرو جس سے آخرت کا فائدہ حاصل ہو۔ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز بہت ساری ہو سکتی ہیں، بیکار قسم کی کتابیں پڑھتے رہنا، موبائل کے اوپر بیٹھ کر کھیلتے رہنا، ویڈیو گیمز کمپیوٹر کے اوپر کھیلتے رہنا، چیٹنگ بلا مقصد کرتے رہنا، کمنٹری سنتے رہنا، سارا دن 5 دن کمنٹری سنی جا رہی ہے، کرکٹ دیکھی جا رہی ہے، ٹائم کی بربادی۔ اس کے علاوہ آپ جانتے خود سمجھ سکتے ہیں، آپ لیڈو کھیلنا، شطرنج کھیلنا، کئی ایسے کھیل ہیں جس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا اور ٹائم برباد ہوتا ہے۔ میرا اصل سرمایہ ٹائم ہے، اگر یہ ٹائم میرا اچھے کام میں لگ گیا تو قیمتی ہو گیا، اور ورنہ یہ میرا ٹائم برباد ہو گیا۔ میرے پاس دنیا میں اور ہے کیا سوائے ٹائم کے؟ اس ٹائم کا سارے کا سارا تو استعمال ہے، اچھا استعمال ہے میں کامیاب ہوں، اچھا استعمال نہیں ہے تو میں ناکام ہوں۔ تو اللہ کے نیک بندے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں، پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے، اور اپنی سرگرمیاں ہمیشہ اچھے مقاصد کے تحت وہ طے کرتے ہیں، اپنے اوقات کو اچھے کام کے اندر لگاتے ہیں۔ نمبر 3 والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اللہ کے محبوب بندے اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ عبادت، اس کے لیے آتا ہے یوتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں فرمایا زکوٰۃ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، کون کون سے کام ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے ان کو چھوڑنے کی کوشش، کون کون سے کام ہیں کہ جو میرے کردار میں آنے چاہیے ان کو داخل کرنے کی کوشش۔ یہ ہے تزکیہ، اپنا محاسبہ خود احتسابی، وہ اپنی خود احتسابی کر کے اپنے کردار کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ نمبر 4 والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کے محبوب بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بڑا زوردار اللہ نے جذبہ رکھا ہے، اور اللہ ہی جس کو محفوظ رکھے وہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویوں کے یا ان کی کنیزوں کے، فإنہم غیر ملومین، اس حوالے سے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ 2 جائز ذریعے تھے دور نبوی میں
جنسی جذبات کی تسکین کے، ایک بیوی جس سے نکاح ہوتا تھا اور ایک کنیز کے جس کا انسان مالک ہوتا تھا۔ اب وہ کنیزوں کا دور فی الحال ختم ہو گیا، اب اس وقت کنیزیں موجود نہیں ہیں، ایک ہی جائز شکل ہے اور وہ ہے نکاح کے ذریعے سے بس، اس کے علاوہ کوئی اور شکل اختیار کی جنسی جذبات کی تسکین کی وہ غلط ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کی، اس نے زنا کیا، اس نے ہم جنس پرستی کی، یا کسی اور طریقے سے اس نے مودع تولید کو خارج کرنے کی کوشش کی، فاولئک هم العادون، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو تمہارے دو گالوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پانچویں صفت، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ پانچویں اور چھٹی دونوں صفات اس میں آ گئی ہیں۔ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو بھی امانت کوئی رکھائی جائے اس کی بھی، زندگی بھی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، قرآن بھی اللہ کی امانت ہے، اللہ میں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین بھی امانت ہے، کوئی منصب بھی امانت ہے، کسی محفل کا راز بھی امانت ہے، کسی نے مشورہ مانگا آپ کے پاس صلاحیت ہے، وہ صلاحیت بھی امانت ہے۔ بڑا وسیع تصور ہے امانتوں کا۔ وہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، چاہے وعدہ خود سے ہو، توبہ کر لے کہ اب گناہ نہیں کرنا، چاہے وعدہ کسی اور کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ وعدہ ہے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، والدین کے ساتھ ان ریٹن وعدہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، یا یہ ہے کہ پرچیز کا کانٹریکٹ ہے، سپلائی کا کانٹریکٹ ہے، سروسز کا کانٹریکٹ ہے، جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور جو اللہ سے عہد کرتے ہیں وہ تیسرا عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلمہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے پڑھ، اب مال اور جان اللہ کے ہاتھ بیچ دی ہیں۔ فرمایا وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور ساتویں صفت، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنت کا وہ اعلیٰ مقام کہ جہاں سے پوری جنت کی نہریں نکل رہی ہیں، اس اعلیٰ مقام، اس اعلیٰ باغ کے، جنت کے اعلیٰ باغ کے حصے کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت الفردوس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اور یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو تخلیق کیا گارے کے خلاصے سے۔ پہلا انسان تو پیدا ہوا گارے کے خلاصے سے، اس کے بعد انسان پیدا ہو رہے ہیں نطفے سے۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا گارے کے خلاصے سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو بنا دیا علقہ، ملا جلا نطفہ، عورت اور مرد کا نطفۃ امشاج، ملا جلا نطفہ جس نے ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کی۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے بنا دیا علقہ کو بوٹی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر ہم نے بوٹی کو بنا دیا ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر چڑھا دیا گوشت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق میں۔ یہ ہے اشارہ روح کی طرف کہ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح ڈال کر حیوان انسان کو انسان بنا دیا۔ فرمایا پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق میں۔ حدیث میں آیا کہ 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے، فرشتہ آ کے اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم یقیناً مرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں 7 راستے۔ یہ 7 آسمان ہیں کہ جن سے فرشتے مسلسل آتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے لیے فیصلے لے کر۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی ہمیں خود پتہ ہے، ویسے تو ہم نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں
وہ فرشتے تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کرتے ہیں، تمہارے اعمال کی پوری رپورٹس لے کر ان راستوں سے اوپر آتے ہیں، لیکن ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ تمہاری کیا ضرورت ہے، ہمیں تمہاری ضروریات کا بھی علم ہے، اور تمہاری سرگرمیاں، تمہارے عمل، تمہاری ایکٹیویٹیز اس کا بھی علم ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، جتنا ضروری تھا اتنا نازل کیا۔ فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس پانی کو زمین میں جو ہے وہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو خشک کر دے اور انسان پانی سے محروم ہو جائے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کیے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، تمہارے لیے ان باغات میں کثرت سے میوے ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، اور ایک درخت ہے جو کہ نکلتا ہے سینا پہاڑ میں سے، اشارہ ہے زیتون کے درخت کی طرف۔ تنبت بالدہن، جو کہ لے کر اگتا ہے روغن۔ وصبغ للآکلین، ایسا روغن جو کہ کھانے والوں کے لیے شوربے کا بھی کام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے اس روغن زیتون میں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک عبرت، چوپایوں میں بھی ایک سبق آموزی کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں وہ مشروب جو ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے، یعنی دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، ان کی ہڈیوں سے، ان کی چربی سے، ان کی کھالوں سے، ان کی کھاد سے بھی تم فائدے اٹھاتے ہو، کیا کچھ بناتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، انہی چوپایوں میں سے وہ بھی ہیں جو حلال ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو، ان کا گوشت کھا جاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو تم اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نوح نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی بڑائی قائم کر دے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کسی فرشتے کو نازل کر دیتا رسول بنا کر۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے ایسا اپنے پچھلے باپ دادا میں نہیں سنا کہ کوئی انسان رسول بن کر آیا ہو۔ ان هو الا رجل بہ جنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نوح نہیں ہے مگر ایک ایسا انسان کہ جس کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، بس اس کے بارے میں انتظار کرو ایک مدت تک، اس کی بات کو نہ ماننا، اس پر ایمان نہ لانا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما جیسے کہ مجھے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ فأوحینا الیہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیا، ان اصنع الفلک بأعیننا، کہ بناؤ ایک کشتی ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، وواحینا، اور ہماری ہدایت، ہماری وحی کی روشنی میں۔ فإذا جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ عذاب کا آ گیا، وفارت تنور، ایک تنور نے جوش مارا، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے حکم دیا کہ نوح اس کشتی میں ہر مخلوق کے دو دو جوڑے، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث سوار کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے گھر والوں میں سے اس کے کہ جن کے بارے میں ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، تمہاری بیوی اور تمہارا بیٹا، وہ ایک بیٹا وہ جہنمی ہوگا، وہ کافروں کے ساتھ اس کا برا حشر ہوگا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں ہم سے کوئی سفارش نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس
قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اس سے پہلے کہ ہم آج آگے بڑھیں، سورہ حج کی آیت نمبر 77 کے حوالے سے نوٹ فرمائیے کہ وہ بھی ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر سجدہ کرنا امام شافعی کے نزدیک ضروری ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہوتا بھی ہے سجدہ، لیکن ساتھ لکھا ہوتا ہے عند شافعی۔ باقی ائمہ کے نزدیک وہاں پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، لہٰذا یہ واحد مقام ہے کہ جس مقام پر سجدہ تلاوت کے حوالے سے ایک اختلاف ہے، اور ویسے بھی امام شافعی کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کوئی کر لے تو ثواب ملے گا، نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب بھی آیت آتی ہے تو کنفیوژن ہوتا ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ نہیں کیا، تو نوٹ کیجئے کہ وہ کو متفق علیہ سجدہ تلاوت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ صرف امام شافعی کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ کرنا وہ سنت ہے۔ سورہ مومنون کا ہم دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام ان کو حکم دیا کہ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں اور ہماری رہنمائی میں، اور جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ گیا، ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی میں جو بھی اس وقت مخلوقات ہیں ان کا ایک ایک جوڑا، ایک ایک میل، ایک ایک فیمیل، ایک ایک مذکر، ایک ایک مؤنث سوار کر لیں، اور جو بھی اہل ایمان ہیں ان کو بھی سوار کر لیں۔ البتہ آپ کے گھر والوں میں سے 2 افراد ایسے ہیں کہ جو بد نصیب عذاب کا شکار ہوں گے، ایک آپ کی بیوی اور آپ کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا، وہ قوم کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے، لہٰذا آپ ہم سے اے نوح ان کے بارے میں اب کوئی سفارش مت کیجیے گا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب آپ بھی سوار ہو جائیں کشتی پر، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ کل شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ، اور اے نوح یہ بھی دعا کیجیے گا، رب انزلنی منزلا مبارکہ، اے میرے رب تو مجھے اس کشتی سے اتارنا برکت کے ساتھ، برکت والا اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور بے شک تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں اس پورے واقعے میں نشانیاں ہیں، ایک عبرت ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم آزمائش میں ڈالنے والے ہیں، ہم امتحان لینے والے ہیں، ہم جانچنے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا۔ اب یہ کون سی قوم ہے، نام اس کا نہیں لیا گیا، لیکن اس قوم پر عذاب آیا، آگے چل کے ہم پڑھیں گے زلزلے کی صورت میں، اور 2 قومیں ہیں جن کو اللہ نے زلزلے سے ہلاک کیا، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ایک قوم سمود ہے اور ایک قوم شعیب یعنی اہل مدین ہے۔ تفسیر عثمانی میں یہ رائے ہے کہ غالباً یہاں پر ذکر قوم سمود کا ہے، واللہ عالم۔ فرمایا اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو اٹھایا، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، رسول نے آ کر دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے؟
وقال الملأ من قومه الذین کفروا، تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے آخرت کی پیشی کو، آخرت کی حاضری کو، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے پورے تصور کو چھٹلایا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جن کو ہم نے اس دنیا میں آسودگی یعنی عیش و آرام دیا تھا، دولت دی تھی، انہوں نے یہ کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ رسول نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے ایک انسان، یاکل مما تاکلون منہ، اسی میں سے کھاتے ہیں جس میں سے کہ تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور اسی میں سے پیتے ہیں جس میں سے تم پیتے ہو، ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم بڑے خسارے میں چلے جاؤ گے، یعنی کہ منع کر رہے ہیں کہ کسی انسان کی اطاعت مت کرنا ورنہ خسارے میں جاؤ گے۔ اور بدبخت اپنی اطاعت کرواتے تھے، خود سردار بن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری اطاعت کرتے رہو، یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے، اور اگر تم نے رسول کی اطاعت کی تو یہ جو ہے بڑا گھاٹے کا معاملہ ہے۔ تو یہ ہے دھاندلی، یہ ہے ظلم جو ہر زمانے میں اس طرح کے جابر لوگ وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایعدکم، کیا یہ رسول تمہیں اس بات سے ڈراتے ہیں، انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، انکم مخرجون، تو تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ رسول تمہیں اس بات سے ڈرا رہے ہیں، ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں اور ہم خود ہی جیتے ہیں، نہ کوئی ہمیں موت دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں زندہ رکھنے والا ہے، بس سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، نہیں ہے مگر یہ ایک ایسا شخص، معاذ اللہ یہ رسول ایسا شخص ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کیا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس رسول کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ ہٹ درمی اور گستاخی جو اس قوم کے سرداروں نے کی۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو رسول علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما اس تکذیب، اس جھٹلانے کے مقابلے میں جو کہ انہوں نے جھٹلایا ہے۔ قال اما قلیل لا یصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا کہ بس تھوڑی ہی دیر میں یہ اپنے اس رویے پر، اپنی حرکتوں پر پچھتائیں گے۔ فاخذتہم الصیحۃ بالحق، تو پھر انہیں پکڑا ایک چنگھاڑ نے بالکل صحیح، یعنی زلزلہ آیا، قوم زلزلے سے ہلاک ہوئی۔ فجعلناہم غثاء، تو ہم نے اس قوم کو کر دیا کوڑا کرکٹ۔ فبعدا للقوم الظالمین، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھایا کئی نسلوں کو۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، اور کسی بھی امت کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے طے شدہ وقت سے آگے بڑھ سکے اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکیں۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اور پھر ہم نے رسول بھیجے لگاتار۔ کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا، کذبوا، تو انہوں نے رسول کو جھٹلایا۔ فاتبعنا، جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے پھر ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا، یعنی یک کے بعد دیگرے پھر ہم نے ان قوموں کو تباہ کیا، برباد کیا۔ وجعلناہم احادیث، اور پھر ہم نے ان قوموں کو بنا دیا قصے کہانیاں، ماضی کی داستانیں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے، پھٹکار ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اور پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو علیہم السلام، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور ایک کھلی سند کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بہت ہی سرکش لوگ تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے یہ کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، ارے
کیا ہم بات مانیں اپنے جیسے دو انسانوں کی؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے۔ یہاں پہ لفظ عبد آیا ہے غلامی کے معنی میں، ویسے عبادت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار، لیکن یہاں پر یہ آیا ہے غلامی کے معنی میں کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہیں۔ تو کیا ہم اپنی غلام قوم کے دو افراد کو رسول مان کر ان کی بات مان لیں؟ تو یہ تھا ان کا تکبر۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو، حضرت موسیٰ کو بھی حضرت ہارون کو بھی جھٹلایا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو پھر وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ کتابیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ان سے لوگ ہدایت حاصل کریں۔ کتابوں کا مقصد محض کوئی حصول ثواب یا اصال ثواب نہیں ہوتا، انہیں سمجھا جائے اور ان سے گائیڈنس دی جائے، ان سے ہدایت دی جائے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنا دیا ابن مریم کو، حضرت مریم کے بیٹے کو علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ کو، مریم سلام علیہا کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو علیہ سلام علیہا، آیتاً، ایک نشانی بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ اس لیے نشانی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم اس لیے نشانی ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ بغیر شوہر کے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ تو ہم نے بنا دیا ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا ایک ایسے ٹیلے پر کہ جو ان کے لیے جائے سکون بھی تھا، جائے قرار بھی تھا، اور جہاں پر کہ بڑا نتھرا ہوا، بڑا صاف پانی بھی تھا۔ یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی طرف، کہ ان کی ولادت ایک ایسے ٹیلے پر ہوئی ہے کہ جو ایک کھجور کے تنے کے بالکل ساتھ تھا، اور وہیں پر اللہ نے حضرت مریم سلام علیہا کی تقویت کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ الفاظ ہم پڑھائے ہیں سورہ مریم میں، اللہ نے فرمایا کہ اس پانی کے چشمے سے اے مریم پیو، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، بڑی پکی پکی کھجوریں تم پر گریں گی، وہ کھاؤ، اور پھر بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، تاکہ اچھا عمل کر سکو۔ بہت اہم بات ہے، رزق حلال ہوگا تو اس کے ذریعے سے انسان کے کردار سے اچھے اعمال ظاہر ہوں گے۔ رزق حرام کا ہوگا تو وہ حرام کمائی انسان کے کردار میں بھی نظر آئے گی۔ جو لوگ حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے بچوں میں اچھے کردار کی صفات جھلکتی ہیں، اور حرام کمائی سے جو لوگ بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ان بچوں کے اندر وہ حرام کمائی کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں رزق حلال ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا حوالہ اپنے ایک ارشاد میں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ایک شخص ہے جو خانہ کعبہ پہنچا ہے، بال گرد آلود ہیں، کپڑے اس کے سفر کی وجہ سے پھٹ چکے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اے رب اے رب اے رب۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا سنیں جو کھایا حرام کا، جو پہنا حرام کا، اس کا خون، اس کا گوشت حرام کمائی سے بنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے حوالہ دیا اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے تاکہ اچھا عمل کر سکو۔ دعا اسی کی قبول ہوگی جس کی کمائی حرام کی ہوگی، اور اسی کی دعا پاکیزہ اعمال میں شمار ہوگی۔ کمائی حرام کی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا انی بما تعملون علیم، بے شک ہے رسولو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک اے مسلمانوں یہی تمہاری امت ہے۔ امت کہتے ہیں ہم مقصد گروہ کو، تو جتنے رسول تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اے مسلمانوں یہ ہے تمہاری امت، یعنی تم نے ان رسولوں کی پیروی کرنی ہے، انہی کے مقصد کو اپنا مقصد بنانا ہے، اسی امت میں شامل ہونا ہے۔ بے شک یہ ہے تمہاری امت، امتاً واحدہ، جو ایک ہی امت ہے۔ اور اس امت کا کام کیا ہے؟
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں پس میرا تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے بچو۔ یہ ہے رب کا تقوی اختیار کرنا، اس امت کا مقصد وحید۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو رسولوں کے بعد ان کی امتوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا، رسولوں کے مقصد کو اختیار نہیں کیا۔ کیا کیا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے باہم اپنے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اپنے معاملات کو انہوں نے ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے تقوی پر مسلسل نہیں رہنے دیا، بلکہ یہ ہے کہ کچھ باتیں اللہ کی مانی، کچھ نہیں مانی، کچھ باتوں میں اللہ کی عبادت کی اور کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت کے پاس جو ہے وہ اسی پر اترا رہی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اس وقت ہے کہ کچھ لوگوں نے توحید کا عقیدہ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیا کہ ہم توحید پر ہیں، باقی لوگوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، ان کی نماز صحیح نہیں ہے اور یہ شرک کر رہے ہیں، خود کو موحد سمجھتے ہیں۔ کچھ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس عاشق رسول ہم ہی ہیں، باقی سب کے سب گستاخ رسول ہیں، اس لحاظ سے ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز تو بالکل صحیح نماز ہے، ہماری نماز جو ہے وہ بالکل سنت کے مطابق ہے، ان کی نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ ترجیح کریں گے، علماء کی باتیں سنیں گے، تو تمام مسالک کے جو ہے وہ علماء وہ بڑے جازم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نماز کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس بڑے ٹھوس دلائل ہیں۔ تو ایک علماء کے درمیان کی ایک بحث ہے، لیکن ہمارے ہاں اس بنیاد پر آج ہم نے اپنی مسجدیں علیحدہ کر رکھی ہیں اور ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، باقی کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ تو ہر جماعت کے پاس جو کوئی ایک چیز ہے بس اسی کو لے کر وہ اترا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل ہو، عشق رسول بھی ہو، توحید بھی ہو، عبادات بھی سنت کے مطابق ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات کی طرف بھی توجہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ نظام تو کافرانہ ہے، وہاں پر تو کوئی شریعت کا جو ہے وہ عمل دخلی نہیں ہے، اور ہم نیچے کچھ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوں۔ بات جو ہے وہ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ اوپر انگریز کے قانون نافذ ہیں اور نیچے ہم توحید کا عقیدہ اختیار کر کے اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اطمینان اس وقت ہو جب کہ اللہ کرے کہ انفرادی طور پر بھی اللہ کی بندگی ہو، اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری و ساری ہوں، ورنہ اس سے پہلے کسی قسم کا اطمینان ہونا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ہر وقت جو ہے احساس ضیاء رہے کہ جب تک پورے کا پورا اسلام عمل میں نہیں آتا، اس وقت تک کوئی اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ بے چینی ہوگی تو انسان کوشش کرے گا، اطمینان ہوگا تو انسان سکون سے بیٹھ جائے گا۔ فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت کے پاس جو دین کا ایک حصہ ہے اسی پر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ فذرہم، اے نبی چھوڑیے انہیں، فی غمرتہم حتی حین، کہ یہ اپنی مدہوشی میں اسی طرح سے پڑے رہیں ایک مدت تک۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ، مال بھی ان کے پاس خوب ہے، بیٹے بھی خوب ہو رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم ان کے لیے کوئی بھلائیوں میں تیزی دکھا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ وقتی طور پر 4 دن کی چاندنی ہے۔ اگر یہ پورے کے پورے دین پر عمل نہیں کرتے، رسولوں کی اتباع نہیں کرتے، تو یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی اندھیری رات ہے۔ اب اس کے بعد سورہ مومنون، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مومنین کی صفات 7 صفات ہم نے شروع میں پڑھی، وہ صفات تھی ظاہری۔ اب 7 صفات آ رہی ہیں جو ان کی قلبی کیفیات ہیں مومنین کی۔ فرمایا ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، ان پر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے اپنے رب کے خوف کا۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر واقعی ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں۔
اللہ بہتر جانتا ہے کیا دیتے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ والذین یؤتون ما اتوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن عمل کر کے پھر بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کسی گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ عمل ضائع ہو جائے۔ منافق بے عمل ہوتا ہے اور پھر بھی بے فکر ہوتا ہے، وہ اللہ بڑا بادشاہ، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو فرمایا یہ مومنین کی کیفیت ہے کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پتہ نہیں ہماری نیکیاں محفوظ رہتی ہیں کہ نہیں رہتی ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں، کوئی دکھاوا ہو جائے، کوئی کسی وقت ہم جس کو کچھ دیا ہے اس پہ احسان جتلا دیں جس کی وجہ سے نیکی برباد ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے کفر کی حالت میں چلے جائیں اور ساری نیکیاں ہماری ہفت ہو جائیں۔ تو فرمایا وہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی صلاحیت اور وسعت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا کتاب ينطق بالحق، ہمارے پاس تو ایسا ریکارڈ ہے کہ جو بولے گا حق کے ساتھ۔ یہ آیت پہلے آیات متشابہات میں سے تھی، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کتاب کو ریکارڈ کیسے بولے گا، لکھا ہوتا ہے ریکارڈ، بولتا تو نہیں ہے۔ لیکن آج ہم الحمدللہ سائنسی ترقی کرتے کرتے اس مرحلے پر آ چکے ہیں کہ ہمارے لیے آیت متشابہات اب نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آج ریکارڈ صرف جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ آڈیو کی صورت میں بھی ہوتا ہے، ویڈیو کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک ایسی بات کی کہ جس کو آج سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ تو رفتہ رفتہ سائنس کی ترقی بھی بہت ساری متشابہ آیات کو محکم بناتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ بولتا ہے حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، پوری ویڈیو دکھا دی جائے گی کہ تم نے یہ کیا تھا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس پورے کے پورے معاملے کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہی بسا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے ایسے اعمال ہیں جو اس کے علاوہ کچھ اور ہی ہیں۔ نیکی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور باقی غلط کاموں کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہے، تفریحات کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہے، مختلف کلبوں میں جانے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، اخبارات پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، نیکیوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فرمایا آخرت کی تیاری کے حوالے سے ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال اس کے علاوہ کچھ اور ہی ہیں، کچھ اور ہی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم لہا عاملون، کہ ان سرگرمیوں کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان میں سے کھاتے پیتے لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تو پھر وہ چلانے لگے، لا تجأروا اليوم، آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم الٹے قدموں میری ان آیتوں سے بھاگتے تھے، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، ایسے تکبر کرتے تھے جیسے کہ کوئی کسی قصہ گو کو چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ تم اللہ کے رسول سے اس طرح سے جو ہے وہ فرار اختیار کرتے تھے جیسے کہ لوگ کسی ایسے قصہ گو سے فرار اختیار کرتے ہیں کہ ڈرتے ہیں قصہ تو سنا رہا ہے اور یہ بعد میں پیسے مانگے گا، حالانکہ اللہ کے رسول تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ افلم یدبروا القول، ارے کیا انہوں نے اللہ کے رسول کی بات پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا یہ ہے کہ ان کے پاس وہ کلام آیا ہے، وہ تعلیم آئی ہے کہ جو کہ ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم، ارے کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ فہم لہ منکرون، کہ وہ ان رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ ان رسول پر کوئی جن آ گیا ہے؟ معاذ اللہ، بل جاءہم بالحق، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس حق لائے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر
حق سے نفرت کرنے والے ہیں، حق سے کراہیت محسوس کرنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو یقیناً آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں موجود ہے وہ سب کے سب برباد ہو جائیں۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ان کے حصے کی نصیحت لے کر آئے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ اپنے حصے کی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ مومنون کے اس چوتھے رکوع میں مشرکین مکہ کا جو طرز عمل تھا اللہ کے رسول کی دعوت کے جواب میں، اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو بڑی بے غرضی کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ دعوت دے رہے تھے، اور وہ بدبخت آپ کی دعوت کے جواب میں ہٹ درمی کا، جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے ارشاد ہوا کہ ام تسألہم خرجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی خراج، کیا کوئی ٹیکس، کیا آپ ان سے کوئی چندہ مانگ رہے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو جو اجر آپ کو آپ کا رب دے گا وہی بہتر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ اللہ آپ کا رب بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جنہیں اللہ کے سامنے حاضری کا جواب دہی کا یقین نہیں ہے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، بے شک وہی ہیں جو سیدھے راستے سے جو ہے وہ کنارہ اختیار کر رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان مکے والوں پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور جو بھی انہیں ہم نے ایک تکلیف دی ہے، ان پر جو ہم نے عذاب بھیجا ہے قحط کا، مکے پر ایک قحط کا عذاب آیا تھا اور طویل عرصے تک وہ ان پر وہ عذاب رہا، جس کی وجہ سے انہیں مردار تک کھانے پڑے۔ فرمایا اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو بھی تکلیف ہم نے ان کو دی ہے وہ ان سے دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ دوبارہ اپنی اسی سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے، یعنی اس عذاب سے بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑا، فَمَا اسْتَقَامُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے پھر بھی اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار نہیں کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی یہ گڑ گڑائے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ پھر ہم ان پر کھول دیں گے ایک شدید عذاب کا دروازہ۔ اگر یہ باز نہ آئے اور ان چھوٹے چھوٹے عذابوں سے انہوں نے کوئی سبق نہ لیا تو ہم پھر ان پر کھول دیں گے ایک بڑے عذاب کا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون، کہ پھر یہ اس عذاب میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے اور پھر ان کے لیے کوئی بھی بچاؤ کا راستہ نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے تلافی کا موقع نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی اللہ کہ جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی، یعنی اس اللہ نے تمہیں علم سیکھنے کے لیے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، سنو، دیکھو، اور پھر دل میں جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کا تجزیہ کر کے اپنے علم کو آگے بڑھاؤ۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں سے کم لوگ شکر کرتے ہیں، کم لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ،
اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے اللہ جو کہ زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کا الٹ پھیر ایک دوسرے کے پیچھے آنا اسی کے اختیار میں ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو کہ پہلوں نے کہا تھا، قالوا، انہوں نے کہا، اذا متنا، ہم جب مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، ان ھذا الا اساطیر الاولین، ارے یہ سب کچھ تو نہیں ہے مگر یہ ہے کہ پچھلوں کی قصے کہانیاں۔ اب اس کے بعد کچھ سرچنگ کوسچن آ رہے ہیں 3 کہ جو کہ انسان کو حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اے نبی پوچھئے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کہ کس کے اختیار میں ہے یہ پوری زمین اور وہ تمام مخلوقات جو اس زمین میں ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کیا اس سوال کے جواب میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پوری زمین فلاں بزرگ کے اختیار میں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ زمین اور زمین کی جملہ مخلوقات اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سیقولون للہ، عنقریب وہ کہیں گے کہ للہ، یہ تمام زمین، اس کی تمام مخلوقات کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، اے نبی کہیے پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا سوال، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو 7 آسمانوں کا رب ہے اور ایک عظیم تخت کا رب ہے۔ عظیم تخت سے مراد کہ جس کے پاس اس پوری کائنات کا تخت حکومت ہے، جو اس پوری کائنات کا حکمران ہے، بتاؤ۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے کہ یہ پوری حکومت، یہ پورا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ افلا تتقون، افلا تتقون، تو اے نبی کہیے کہ پھر تم اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کس کے قبضے میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ بچا لیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا، جس کو وہ پکڑ لے تو پھر کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ ان قریب کہیں گے کہ یہ اختیار اور یہ صفات صرف اللہ کے لیے ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی ہے جو ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے، اور اگر اللہ کسی کی پکڑ کر لے تو پھر کوئی اللہ کے مقابلے میں اسے بچا نہیں سکتا۔ قل فأنا تسحرون، اے نبی ان سے کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے؟ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے کہ تم اتنے باتیں ماننے کے باوجود اس اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہیں۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتے تو پھر کبھی نہ کبھی تو آپس میں اختلاف ہوتا اور وہ علیحدگی اختیار کر لیتے۔ جیسے کہ ایک دکان میں 2 پارٹنر ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا دیکھا ہے کہ ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور دکان کے بیچ میں ایک دیوار کھینچ لیتے ہیں اور ایک اس طرف بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اپنا اپنا حصہ الگ کر لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی دیگر معبود ہوتے، اذا لذهب كل إله بما خلق، تو پھر اس صورت میں ہر معبود لے جاتا جو کچھ کہ اس نے بنایا ہے۔ ولا علی بعضهم علی بعض، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کرتے، بعض پہ حملہ کرتے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ سبحان اللہ عما یصفون، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس جھوٹ سے جو وہ گھڑ رہے ہیں۔
اس کائنات کے اندر جو اتنا سکون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی با اختیار ہستی ہے جس کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا ند نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ہے، کوئی اس کا مثیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس جھوٹ سے وہ جو گھڑ رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جاننے والا ہے ہر چھپی بات کو بھی، ہر ظاہر بات کو بھی۔ فتعالی عما یشرکون، اور وہ اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو، پھر وہ اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آخری رکوع میں بڑے ایمان افروز مضامین ہیں اور بڑی ایمان افروز دعائیں ہیں۔ پہلی دعا بظاہر اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ مانگیے، لیکن وہ دعا اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے لیے ہے۔ فرمایا قل، اے نبی یوں دعا کیجئے، رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا ہی دے وہ عذاب کے جس کا تو ان سے وعدہ کر رہا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم میں مت شامل کیجیے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کے لیے کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ ظالم قوم میں شامل ہوں۔ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ ہماری قوم بگڑی ہوئی ہے، ہماری قوم بے حس ہے، ہماری قوم تیری نافرمانیوں میں بہت حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، روش ان کی ایسی ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، تو اللہ اگر تو ان پر عذاب نازل کر ہی دے تو اللہ مجھے ان ظالموں میں مت شامل کیجیے گا، مجھے ان ظالموں سے اللہ تو علیحدہ کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی یوں دعا کیجیے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا ہی دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب تو مجھے اس ظالم قوم میں مت شامل کیجیے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں ہم وہ آپ کو دکھانے پر قادر ہیں، یعنی ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہم ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے کیا، اور بدر کے میدان میں بڑے بڑے جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے وہ آپ کے سامنے جہنم واصل ہوئے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی برائی کا جواب اس طریقے پر دیجئے جو بہت ہی عمدہ ہے۔ یہ ہے مکی دور کی ہدایت کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، تاکہ تمہارا دشمن بھی اگر اس کے دل میں کوئی ضمیر زندہ ہے، کوئی زندگی کی رمق ہے، تو بھی تمہارے حسن سلوک سے جو ہے وہ تمہارا دوست بن جائے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی برائی کا جواب، برائی کا دفاع اس طریقے پر کیجئے جو بہت ہی عمدہ ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو بھی وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اب اس کے بعد دوسری دعا، اور اے نبی یوں دعا کیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ تو اللہ کے رسول کی حفاظت تو اللہ فرما رہے تھے، انہیں کہاں شیطانوں کی چھیڑ کا خطرہ ہو۔ اصل میں یہ دعا میرے اور آپ کے لیے ہر وقت مانگنے والی دعا ہے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے، شیطان مجھے اکسائیں، وسوسہ اندازی کریں، مجھے گناہ کی طرف لے جائیں، مجھے مشتعل کر کے کسی کے خلاف مجھ سے کچھ کہلوا دیں، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، اور یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت کی کیفیت آتی ہے، قال رب ارجعون، اب وہ جو گنہگار انسان ہے، دنیا دار انسان ہے، جس نے کہ موت کی تیاری نہیں کر رکھی تھی، اچانک جب موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے لوٹا دے، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو کچھ میں ترکہ چھوڑ رہا ہوں میں اس میں کوئی اچھا عمل کر لوں، میرے پاس کافی پیسہ ہے، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، میں اس پیسے کو صدقہ و خیرات کر کے کچھ اپنے لیے آخرت کا توشہ بنا لوں، کوئی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لوں۔ کلا، اس وقت جواب دیا جاتا ہے ہرگز نہیں،
موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے جو نیکیاں کرنی ہیں کر لو، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، انہا کلمتن ہو بقائلہا، بے شک یہ ایک ایسی بات ہے جو وہ پہلے بھی کہا کرتا تھا، جب بھی کبھی مشکل پڑتی تھی اور اس کی واقعی گوٹ پھنستی تھی، کہتا تھا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، اگر میں مشکل سے نکل گیا تو بالکل نیک بن جاؤں گا میں۔ لیکن جب اللہ مشکل سے نکالتا تھا اس کے بعد دوبارہ وہی شب و روز، وہی طور طریقے۔ تو فرمایا انہا کلمتن ہو بقائلہا، بے شک وہ ایسی بات ہے جو وہ پہلے بھی کہنے والا تھا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے بعد ان کے لیے برزخ ہے، یعنی کسی کا برزخ قبر ہے اور کسی کا برزخ ممکن ہے کہ جو ہے وہ اس کی لاش جلا دی جائے تو کوئی راکھ ہے، اور کسی کا برزخ ممکن ہے کہ سمندر میں مچھلیاں اسے کھا جائیں تو وہاں کو سمندر میں اس کے ذرات ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد ان کے لیے برزخ ہے الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس روز کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ برزخ کہتے ہیں بیریئر کو، ایک درمیانی حصہ، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے، درمیان میں ایک برزخ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب ذکر آ رہا ہے قیامت کا، اور پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس روز ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ باپ نے بیٹے کو پوچھنا ہے اور نہ بیٹے نے باپ کو پوچھنا ہے۔ میرا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق دنیا میں کتنے عرصے کا ہو سکتا ہے؟ انسان کی شادی ہوتی ہے 26 سال کی عمر میں فرض کیجئے ہو گئی، اور اس نے رہنا ہے، اس نے کوئی دنیا میں فرض کیجئے ایوریج 60 سال، ممکن ہے اس سے پہلے چلا جائے، کوئی زیادہ چلا جائے، تو کوئی 30-35 سال کی ہماری اپنی اولاد کے ساتھ دنیا میں ایک تعلق ہے۔ اس 35 سال میں اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تو کتنا گھاٹے کا سودا کیا، ہم نے اس کی دنیا بنا دی، اپنی آخرت ہم نے تباہ کر لی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت آخرت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اولاد نے ہرگز ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینا، نیک اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی، لیکن اگر اولاد نیک نہیں ہے، اس کے لیے اچھا سے گھر بھی بنا دیا اور اس سے اعلیٰ تعلیم بھی دلوا دی، اسے اچھے سے اچھی سہولیات بھی فراہم کر دیں، حرام خوریاں کر کے، تو ان کی تو دنیا بن گئی لیکن ہماری آخرت اجڑ گئی۔ فرمایا اس روز ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کی نیکی کی تولے اس روز بھاری ہوئیں، فاولئک ھم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی نیکی کی تولے اس روز ہلکی ہوئیں، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ بد نصیب ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس آگ میں انتہائی بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ کچھ لوگ تو جھٹلاتے ہیں زبان سے کہ نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے، ہم عملی طور پر جھٹلاتے ہیں یہودیوں کی طرح کہ ہم نے قرآن کو تو ماننا ہے، قرآن کے حکم کو نہیں ماننا، قرآن کی تعلیمات کو ہم نے نہیں ماننا، یہ ہماری تکذیب ہے، عملی تکذیب۔ تو تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ قالو، وہ جہنمی کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر چھا گئی تھی ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے رب ہمارے، ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم نے دوبارہ وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ چانس دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پڑے رہو اسی جہنم میں رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے کلام تک مت کرو، مجھ سے بات تک مت کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا،
یقولون، جو یہ دعائیں کیا کرتے تھے، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ نوٹ کیجئے، یہ ہے جنتیوں کی دعا، اور آخر میں سورت کے اللہ یہی دعا ہمیں تلقین کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے یہ دعا جو آخر میں آ رہی ہے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو یوں دعا مانگا کرتا تھا، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے میرے ان بندوں کو مذاق بنا لیا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ مولوی ہیں اور یہ جاہل ہیں، یہ جو ہے وہ انتہا پسند ہیں، یہ اراذلنا، یہ ہمارے گھٹیا لوگ ہیں، یہ سفہا ہیں، یہ احمق ہیں معاذ اللہ، اور اسمارٹ اور عقل مند وہ ہے جو دنیا دار ہے، اور جو دیانت دار ہے، جو ہے وہ امانت دار ہے، وہ جو ہے وہ بدھو ہے، وہ پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے۔ فرمایا کہ تم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے، ان کی دشمنی نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنستے رہتے تھے۔ جیسے آج مذاق اڑایا جاتا ہے مولویوں کا، مولوی ہے، صوفی ہے، ارے چھوڑو، یہ ہے جو ہے وہ کسی اور زمانے کے لوگ ہیں، قدامت پرست ہیں، 1400 سال پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک ان کو تو میں نے آج بدلہ دے دیا ہے ان کے صبر کی وجہ سے، انہم ہم الفائزون، اور بے شک وہ کامیابی کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچنے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اب اللہ جہنمیوں کی حسرت بڑھانے کے لیے ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں برسوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنے برس رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جہنمی کہیں گے بڑی بیزاری سے، ہم تو رہے تھے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، اے اللہ پوچھ لیجئے گننے والوں سے، شمار کرنے والوں سے۔ قال الا بستم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا کہ تم دنیا میں نہیں رہے تھے مگر بہت تھوڑے عرصے، دنیا کی زندگی بڑی تمہاری مختصر تھی، بے وقوف ہو، احمق ہو کہ تم نے تھوڑی زندگی کے لیے تو بڑی محنت کی اور لامحدود زندگی کو تم نے بھلا دیا۔ فرمایا تم دنیا میں نہیں رہے مگر بہت تھوڑے عرصے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے۔ اب یہ سورہ مومنون کی آخری آیتیں ہیں اور بڑی عظیم آیتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ آپ نے خاص طور پر بیماریوں کے حوالے سے ان آیات کو پڑھ کر دم کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں ایسی پیدا کیا ہے بیکار، شتر بے بہار، کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم کیا ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، تو بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ دنیا کے بادشاہ بھی اپنے فرما برداروں کو انعامات دیتے ہیں، اور دنیا کے بادشاہ بھی اپنے غداروں کو، نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو بادشاہ حقیقی ہے، کیا وہ اپنے نافرمانوں کو سزا نہیں دے گا؟ اور کیا اپنے فرما برداروں کو نہیں نوازے گا؟ فتعال اللہ الملک الحق، بلند و بالا، پس بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، اور وہ بہت عزت والے تخت کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جس نے بھی اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے دعا کی، دوسرے معبودوں کو پکارا، لا برہان لہ بہ، کہ جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اللہ کو پکارو اس کے لیے دلیل ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کو پکارنا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو پھر بے شک اس کا حساب لینا اس کے رب کے ذمے ہے۔ اللہ پوچھے گا تم نے میرے سوا دوسروں سے کیوں مدد مانگی، دوسروں کو کیوں پکارا، تم نے میرے ساتھ کیوں شرک کیا؟
انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ ہمیں وہ دعا سکھا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ جنتیوں کی دعا ہے۔ یہ دعائیں مانگتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو بخش دے اور اے میرے رب تو رحم فرما۔ رمضان کے پہلے عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، آخری عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ ان دو عشروں میں تو یہ دعا خوب مانگنی چاہیے، اس میں رحمت کی دعا بھی ہے، بخشش کی دعا بھی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جو دعا اللہ نے سکھائی ہے اگر وہ مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں پوری کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معه نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النور سے ترجمے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ، اس لیے کہ سورۃ المائدہ میں نفاذ شریعت کی جد و جہد پر انتہائی زور ہے، اور نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد ظاہری بات ہے یہ بنیادی طور پر یہ مردوں کا کام ہے۔ تو اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ، اس لیے کہ سورۃ النور میں پردے کے احکامات ہیں، گھر کے اندر کے پردے کے احکامات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کے اس ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سورہ یونس سے لے کر سورۃ المومنون تک 14 مکی صورتیں پڑھی، اور اب اس کے بعد یہ مدنی صورت آ رہی ہے سورۃ النور۔ اس کے بعد پھر 8 مکی صورتیں ہیں، سورہ فرقان سے لے کے اور سورہ سجدہ تک، اور اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آئے گی سورۃ الاحزاب، اور پھر سورۃ الاحزاب کے بعد پھر 13 مکی صورتیں آئیں گی۔ تو مکی صورتوں کے جھرمٹ میں یہ 2 مدنی صورتیں ہیں، ایک ہے سورۃ النور اور اس کے بعد ہے سورۃ الاحزاب۔ مولانا امین حسن رضائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر قرآن میں اس نقطے کو واضح کیا کہ یہ دونوں صورتیں جو مکی صورتوں کے جھرمٹ میں آئی ہیں یہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں۔ دونوں صورتوں کا حجم برابر ہے، 9 رکوع۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات عطا فرمائے۔ سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ، ستر کے احکامات، اور سورۃ الاحزاب میں گھر کے باہر کا پردہ یعنی حجاب کے احکامات۔ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین وسط میں جو آیت نمبر 35 رکھی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ النور کی آیت نمبر 35۔ ایمان کے عملی نتائج اور ثمرات کیا ہیں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35۔ دونوں صورتوں میں مومنین کا اعلیٰ طرز عمل بھی بیان ہوا،
اور دونوں صورتوں میں منافقین کا افسوسناک طرز عمل بھی بیان ہوا۔ دونوں صورتوں میں تہمتوں کا ذکر ہے، اسکینڈلز کا ذکر ہے۔ سورہ نور میں ایک ایسی تہمت کا ذکر ہے جو لگائی گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عصمت ہے اس کی گواہی دی۔ اور سورہ احزاب میں ایک ایسی تہمت کا ذکر ہے جو لگائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ نے وہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا ثبوت پیش کیا۔ دونوں صورتوں کا آغاز بہت ہی جلالی انداز سے ہوتا ہے، سورہ نور کا بھی اور سورۃ الاحزاب کا بھی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے۔ ہر صورت اللہ نے نازل کی ہے اور اللہ کے تمام احکامات ہمارے لیے فرض ہیں، لیکن اس صورت کا انداز جلالی ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس صورت میں ہم نے ایسی واضح آیتیں نازل کی ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم ان آیتوں کو یاد رکھو۔ اب اس کے فوراً بعد احکامات شریعت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع میں 3 احکامات شریعت آئیں گے، ایک زنا کی حد کا بیان ہوگا، ایک قذف کی حد کا بیان ہوگا، اور ایک لعان کے بارے میں حکم آئے گا۔ اب پہلا حکم زنا کی حد، فرمایا الزانیۃ والزانی، زانی عورت ہو اور زانی مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو لگاؤ 100 کوڑے۔ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان کے بارے میں اللہ کے اس دین میں، اللہ کے اس قانون میں ان پر کوئی ترس نہ آئے۔ اور عام طور پر ترس آتا ہے عورت پر، جیسے کہ پچھلے دنوں پاکستان میں ایک جعلی ویڈیو دکھائی گئی تھی کہ جی مولوی ایک عورت کو کوڑے مار رہے ہیں، اور بڑی عورت کے لیے ایک ہمدردی کے جذبات تھے۔ جھوٹے ویڈیو، جھوٹے جذبات۔ اللہ تعالیٰ پہلے ذکر کر رہا ہے عورت کا، الزانیۃ والزانی، زانی عورت ہو اور زانی مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے۔ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان کے بارے میں اللہ کے اس دین میں، یعنی اللہ کے اس قانون میں کوئی ترس نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کا مشاہدہ کرے مومنوں کی ایک جماعت۔ یہ نہیں کہ کسی بند کوٹھری میں کوڑے لگا دو، نہیں، میں کھلے میدان میں سب کے سامنے عورت کو بھی مارو اور مرد کو بھی مارو۔ کیوں؟ تاکہ انہیں اپنے اس اس خبیث جرم کی سزا ملے۔ نمبر 2، سب کے سامنے ذلیل ہوں، رسوا ہوں، اور نمبر 3، دیکھنے والوں کو عبرت ہو، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ معاشرے میں اس گندگی کو پھیلا سکے۔ یہ ہے حد زنا جو قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ البتہ یہ حد زنا ہے ایسے مرد اور ایسی عورت کے لیے کہ جو غیر شادی شدہ ہوں اور وہ زنا کا ارتکاب کریں، اور 4 گواہ وہ ان کے سامنے یہ کبھی حرکت ہو۔ باقی حدیث میں وضاحت ہوئی کہ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے یا زنا کرنے والی شادی شدہ ہے تو ویسے بھی عقل بھی کہتی ہے کہ وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک جائز رستہ میسر ہے اپنے جنسی جذبات کی تسکین کا۔ پھر بھی اگر وہ بدبختی حرکت کرتے ہیں تو پھر حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث، کہ ایسے مرد اور ایسے عورت کو پھر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، ان کو رجم کیا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کا تعلق کیا ہے؟ نوٹ کیجئے کہ قرآن اوپر ہے، حدیث اس کے نیچے ہے۔ حدیث قرآن مجید کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتی، لیکن حدیث قرآن مجید کے کسی حکم کو محدود کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے کہ یہ قرآن مجید کا حکم صرف اس صورتحال تک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حکم مختلف ہو جائے گا۔ حدیث بتائے گی کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو
کتنی مالیت پر چور کا ہاتھ کٹے گا، کن حالات میں کٹے گا؟ قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹو، لیکن کیا روپے کی چوری پر بھی ہاتھ کٹے گا؟ کیا قحط کے زمانے میں خوراک چوری کرنے پر بھی ہاتھ کٹے گا؟ نہیں، حدیث وضاحت کرے گی کس صورتحال میں ہاتھ کٹے گا۔ تو حدیث قرآن مجید کے حکم کو محدود کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرض منصبی ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا سکھائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث قرآن مجید کے حکم میں توسیع کر سکتی ہے۔ قرآن پاک صرف کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے بہن سے تم شادی نہیں کر سکتے، بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ حدیث نے اس میں مزید توسیع کر دی کہ صرف بہن نہیں، اپنی بیوی کی خالہ، اپنی بیوی کی بھانجی، اپنی بیوی کی پھوپھی، اپنی بیوی کی بھتیجی سے بھی تم بیک وقت نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے قرآن اور حدیث کا آپس میں تعلق۔ تو یہ رجم کی سزا، اس پر اجماع امت ہے، یہاں تک کہ جو شیعہ وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی کی سزا وہ رجم ہے۔ میں اتنا زور اس لیے کیوں دے رہا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں امین احسن اصلاحی صاحب، لیکن یہ ہے کہ رجم کے حوالے سے وہ اس سزا کے قائل نہیں ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ دور نبوی میں بھی رجم کی سزا دی گئی، لیکن وہ کہتے ہیں اس زمانے میں کچھ خاص لوگ تھے جو زیادہ ہی اس معاملے میں جو ہے وہ ملوث تھے، ان کو سزا دی گئی، یہ سزا عمومی طور پر نہیں، جبکہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی سزا دی رجم کی، خلفائے راشدین نے بھی سزا دی، اور آج تک امت کا اس پر اجماع ہے۔ تو ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ابتدائی اختلاف اصلاحی صاحب سے ہوا تھا وہ اسی مسئلے پر ہوا تھا کہ آپ نے یہ موقف اختیار کر کے آپ نے منکرین سنت کو، منکرین حدیث کو ایک تقویت دی۔ اللہ تعالیٰ اصلاحی صاحب کی خدمات قرآنی قبول فرمائے، اور جو بھی لغزش ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔